رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ محترم ناظرین، اسلامی بھائی اور دوستو، آج میں اس ٹاپک پر آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا اور موضوع ہے ہم رمضان کا استقبال کیسے کریں، ہم رمضان المبارک کا مہینہ کیسے گزاریں۔ محترم سامعین، ہمارے یہاں جب کوئی مہمان آ جاتا ہے تو مہمان جتنا بڑا ہوتا ہے، جس لیول کا ہوتا ہے، اسی کے حساب سے اس کی خاطرداری، اس کی عزت، اس کی تکریم، اس کی تعظیم کی جاتی ہے اور اس کے لیے قسم قسم کے کھانے پکانے کا انتظام کیا جاتا ہے، اس کے رہنے سہنے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ محترم سامعین، رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سال میں ایک ہی مرتبہ ملتا ہے، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک معزز مہمان ہے، اور یہ مہینہ اپنے ساتھ بے شمار رحمتیں اور برکات لے کر ہمارے بیچ آتا ہے۔ محترم سامعین، آج ہمارے معاشرے کے اندر اگر کوئی حج کر لیتا ہے، کوئی خانہ کعبہ کی زیارت کر لیتا ہے، کوئی عمرہ کر لیتا ہے، تو ہمارے آپ لوگ اس کو بہت ہی خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ فلاں شخص نے حج کر لیا، فلاں شخص نے خانہ کعبہ کی زیارت کر لی، فلاں شخص نے عمرہ کر لیا۔ لیکن ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات کیوں نہیں آتی ہے، ہم یہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ فلاں شخص بہت ہی خوش نصیب ہے کہ اس نے رمضان المبارک کا ایام کو پا لیا، اس نے رمضان المبارک کے مکمل روزے رکھ لیے، اس نے رمضان المبارک کے ایام میں راتوں کو مکمل تراویح پڑھ لی، اس نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اپنی امیدوں کو قربان کر کے شب قدر کو تلاش کیا، اس نے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اعتکاف کر لیا۔ محترم سامعین، رمضان کی جو اہمیت اور جو قدر ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے ذہنوں کے اندر ہونی چاہیے، آج ہمارے ذہنوں کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ محترم سامعین، ہمیں اس رمضان المبارک کی قدر کرنی چاہیے اور اس کی اہمیت کو جانتے ہوئے اس میں ہر وہ کام کرنا چاہیے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں کرنے کا حکم دیا ہے، اور ہر اس کام سے رکنا چاہیے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو منع کیا ہے۔ محترم سامعین، میں آپ لوگوں کے سامنے ایک واقعہ، ایک حدیث رکھتا ہوں۔ مدینہ سے بہت دور کے دو دوست تھے، دو ساتھی تھے، اور دونوں آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیک وقت ایک ہی ساتھ ہی اسلام قبول کیا۔ ان میں سے ایک جو تھا اللہ کی راہ میں آگے آگے چلنے والا تھا، دین کے معاملے میں محنتی تھا، اور وہ اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، اور دوسرا جو تھا دین کے معاملے میں کم محنت کرتا تھا، تھوڑا دین کے معاملے میں پیچھے رہنے والا تھا، وہ اپنی نیچرل موت 1 سال کے بعد وفات پائی۔ ابو طلحہ کہتے ہیں، جو حدیث کا راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں جنت کے دروازے کے پاس ہوں، اتنے میں دیکھتا ہوں کہ جنت کے دروازے سے ایک آدمی نکلتا ہے، ایک شخص نکلتا ہے، اور اس شخص کو آواز لگاتا ہے جو 1 سال کے بعد اپنی نیچرل موت اب اس کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ اس شخص کو آواز لگاتا ہے کہ وہ جنت کے اندر پہلے آئے۔ اس کے بعد اس شخص کو آواز لگاتا ہے جو اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا تھا 1 سال پہلے، وہ شخص جنت کے اندر جاتا ہے۔ اس کے بعد طلحہ کہتے ہیں، اور مجھ سے کہتا ہے کہ ابھی تمہارا نمبر نہیں آیا ہے۔ جب یہ خواب ابو طلحہ دیکھتے ہیں، صبح ہوتے ہی صحابہ کرام سے دریافت کرتے ہیں، صحابہ کو بتلاتے ہیں۔ جب صحابہ یہ خواب دیکھ کے کو سنتے ہیں تو بہت ہی عجیب و غریب اور حیران ہوتے ہیں کہ ایک شخص جو اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، اس کا مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک اتنا بڑا ہے، وہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے، اور جو اپنی نیچرل موت 1 سال کے بعد مرا، وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ یہ بات صحابہ کے درمیان گفتگو کا موضوع بن گیا، اور یہ بات ہوتے ہوتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک جا پہنچی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، تم کس بات پر حیران ہو، تم کس بات پر تعجب ہو؟ صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وہ شخص جو اللہ کی راہ میں لڑنے کر شہید ہو گیا، جو دین کے معاملے میں محنت کرتا تھا، اور ایک دوسرا شخص جو دین کے معاملے میں کم محنت کرتا تھا،
جو کہ شہادت نہیں پایا تھا وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے، اور جو اللہ کے راہ میں شہید ہو گیا تھا وہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے. یعنی جس کی وفات پہلے ہوئی وہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے، اور جس کی وفات بعد میں ہوئی وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ابن ماجہ کی حدیث ہے، الیس قد مکث ھذا بعده سنۃ، کیا یہ دوسرا آدمی پہلے آدمی کے بعد 1 سال تک زیادہ زندہ نہیں رہا؟ کہا اللہ کا نبی زیادہ زندہ رہا. فادرک رمضان فصامہ، جس میں اس نے رمضان مبارک کے روزے کو پایا اور اس میں رمضان مبارک کے روزے رکھے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کا مہینہ پایا اور اس میں روزہ بھی رکھا. وصلی کذا وکذا سجدۃ فی السنۃ، اور اس میں اس نے اتنی نمازیں پڑھی فلما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، کہ ان دونوں کے درمیان جنت میں اتنا فاصلہ ہو گیا جتنا کہ زمین و آسمان کے درمیان ہے. محترم سامعین، ہمیں اور آپ کو یہ رمضان مبارک کا مہینہ ملا ہے تو بہت خوش نصیبی ہمارے لیے. اللہ رب العالمین کا رحم و کرم ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر رمضان مبارک کے ایام کو نصیب کیا. ہم سے پہلے جو پچھلے رمضان میں زندہ تھے اس رمضان مبارک میں ہمارے ساتھ نہیں ہے. اگر ہم لوگوں نے صحیح معنوں میں اس روزے کو، اس رمضان مبارک کے ایام کو صحیح طریقے سے گزارا، اس میں جن کاموں سے روکا گیا ہم نے روکا، اور جن کاموں سے کو کرنے کو کہا گیا ہم کو اگر وہ کام کر چکے یا کریں گے تو انشاءاللہ جو ہم سے پہلے مر چکے ہیں، جو ہم سے پہلے دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے اور ہمارے درمیان جتنا کہ زمین و آسمان کے برابر دوری ہے اتنا فاصلہ ہمارے اور ان کے درمیان ہو جائے گا. محترم سامعین، ہمیں اور آپ کو اس حدیث کو سمجھتے ہوئے اسی کے مطابق عمل کرنی چاہیے. اور ہمیں رمضان مبارک کا ایام ملا ہے تو ہمیں بھرپور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں اس لیے ملا ہے تاکہ ہم اس کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگ سکے. رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں اسی لیے ملا ہے تاکہ ہم اس کے ذریعہ جنت کو پا سکیں. ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ اسی لیے دیا گیا ہے تاکہ ہم اس کے ذریعہ جہنم سے بچ سکیں. محترم سامعین، اس رمضان مبارک میں سب سے پہلا کام ہے جو کرنا ہے وہ توبہ استغفار ہے. رمضان مبارک کا مہینہ توبہ استغفار کا مہینہ میں ہمیں اللہ رب العالمین سے توبہ کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کی رو کر گڑ گڑا کر معافی مانگنی چاہیے. محترم سامعین، اگر ہم نے اللہ تبارک و تعالی سے معافی نہیں مانگی اور اللہ نے ہمارے گناہوں کو نہیں بخشا تو پھر ہمارے گناہوں کو اس کے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں. دنیا کے اندر کہیں بھی چلے جائیں، کسی خطے میں چلے جائیں، اللہ رب العالمین کی قدرت سے تو باہر نہیں جا سکتے. محترم سامعین، ہمیں سب سے پہلا کام اس رمضان مبارک کے مہینے میں توبہ استغفار کرنی چاہیے. محترم سامعین، توبہ بھی 2 طریقے سے ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے اللہ کے حقوق کو نہ ادا کرنا، اس کے بعد اللہ رب العالمین سے معافی مانگنا کہ اللہ رب العالمین ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے. مثال کے طور پر کوئی برائی کرتے ہو تو اپنی نفس کو گھٹا ہوتا ہے، یعنی خود اپنی ذات سے انسان گناہ کرتا ہے. جیسا رات کے اندھیروں میں سناٹے میں کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے جو کہ آدمی نہیں دیکھتے ہیں، انسان نہیں دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اللہ رب العالمین کی ذات دیکھ رہی آپ کو، وہ اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ اللہ رب العالمین سے معافی مانگتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اے اللہ رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. تو اللہ رب العالمین ایسے گناہوں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حقوق کو معاف کر دے گا. لیکن جو حقوق العباد میں غلطی کرتا ہے، یعنی کسی کی چیز لے کر اس کو نہ دینا، یا کسی کی چیز چرا کر اس سے کہنا کہ میں نے وہ چیز نہیں لیا ہے، یا کسی کی زمین کو یا جائیداد کو ہڑپ کر کہنا کہ میں نے نہیں ہڑپا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین سے آ کر معافی مانگے کہ اللہ رب العالمین ہم نے فلاں کی زمین لے لی تھی، اے اللہ رب العالمین ہم نے فلاں کی چیز چوری کر لی تھی، اے اللہ رب العالمین تو معاف کر دے. تو ایسی توبہ اللہ رب العالمین نہیں قبول کرے گا، کیونکہ حقوق العباد جو ہوتی ہے، آپ نے جس کا سامان لیا ہے یا جس کی چیز ہڑپی ہے یا جس کو ٹھیس پہنچائی ہے، آپ کو اس سے معافی مانگنی ہوگی. اگر آپ نے اس سے اپنی معافی مانگی تو اللہ رب العالمین اس کے ذریعہ بھی آپ کے گناہوں کو بخش دے گا اور اس کے ذریعہ بھی اللہ رب العالمین خوش ہوگا. کیونکہ اگر کسی سے غلطی ہو گئی، فلاں چیز کسی سے انسان لے لیا، یعنی کسی کی کوئی چیز چوری کر لی یا کسی سے کوئی چیز جبر لے لی، پھر اس کو احساس ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل ہمارے
ان کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوگا. ہمیں اس کے ذریعہ کل اس سے بھگتنا پڑے گا. ہمیں اس کے ذریعہ کل قیامت کے دن نقصان اٹھانا پڑے گا. ہمیں اس سے جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا. اس ڈر سے وہ پھر اس شخص کے پاس جاتا ہے اور اگر کہتا ہے کہ بھائی میں نے تیری فلاں چیز چوری کی تھی, میں نے تیری فلاں زمین ہڑپی تھی, تو مجھے معاف کر دے. اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو اللہ رب العالمین بھی راضی ہوتا ہے اور وہ بندہ بھی راضی ہو جاتا ہے جس سے آپ معافی مانگتے ہو کہ میرا بندہ, یہ میرا بھائی مجھ سے معافی مانگ رہا ہے, اس سے تو غلطی ہو گئی, اس کو احساس ہو گیا ہے, اس لیے وہ معاف کر دے گا. لیکن میرے بھائی اور دوستو, اگر ہم نے اس سے معافی نہ مانگ کر اللہ رب العالمین سے معافی تلافی کرتے رہے تو اللہ رب العالمین حقوق العباد کے حق کو کبھی نہیں معاف کرے گا. اس لیے ہمیں اور آپ کو حقوق العباد میں اگر ہم نے کوئی غلطی کی, کسی کی زمین ہڑپی ہے, کسی کی جائیداد ہڑپی ہے, کسی کے ساتھ زبردستی کی ہے, کسی پر ظلم کیا ہے, کسی کی غیبت کی ہے, کسی کی چغلی کی ہے, کوئی بھی برائی ہو تو ہمیں اس رمضان المبارک کے ایام میں اسے معافی مانگ لینا چاہیے. اور جو حقوق العباد میں غلطی کی ہے اپنے نفسوں کے ذریعے, اس کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لینی چاہیے. محترم سامعین, حضرت آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی تھی تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا تھا صرف اس پھل کے درخت کے کھانے سے. محترم سامعین, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے جنت میں کہا تھا کہ تم جنت میں کھاؤ پیو لیکن فلاں درخت کے قریب مت جانا, فلاں درخت کے پھل کو مت کھانا. لیکن شیطان نے بہکایا اور آدم علیہ السلام نے اس پھل کو کھا لیا. محترم سامعین, جب جنت سے نکالے گئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی وہ دعا یہ تھی, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ہمارے پروردگار, ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے, ہمارے پروردگار ہم نے نافرمانی کر کے, ہم نے اپنے اوپر ظلم کر کے, اللہ رب العالمین تجھے ناراض کر کے اپنے ہی نفس پر ظلم کیا ہے. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا, اور اگر تو نے ہم کو نہیں بخشا, وَتَرْحَمْنَا, اور ہم پر نہیں فرمایا, رحم نہیں فرمایا, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی. اور اسی طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تھی. سورہ یوسف آیت نمبر 33 کے اندر ہے. مصر کے اندر جب بادشاہ کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بدکاری کی طرف بلایا, گناہ کی طرف بلایا, مصر کی عورتوں نے گناہ کی طرف حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت دیا, تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی. حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس دو آپشن تھے. ایک تو آپشن یہ تھا کہ گناہ کرو, بدکاری کرو, غلط کام کرو تو آپ کو کاراگار میں جانے سے روک لیا جائے گا, لیکن اگر آپ اس گناہ کو نہیں کرتے ہو تو آپ کو جیل جانا پڑے گا, آپ کو کاراگار میں جانا پڑے گا. لیکن یہ ظلم بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے گوارا کر لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی, رب السجن وحب الی مما یدعوننی الیہ. اللہ رب العالمین, ہمیں اس گناہ کے مقابلے میں جیل میں جانا پسند ہے, قید خانے میں جانا پسند ہے, لیکن مجھے گناہ کرنا پسند نہیں ہے. یعنی مجھے جیل پسند ہے, جیل پیاری ہے, قید خانہ پیارا ہے, لیکن گناہ پیارا نہیں ہے. محترم سامعین, وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ. اللہ رب العالمین, اگر تو نے اپنا کرم نہ کیا اور اگر ان عورتوں کی چال کو ناکام نہ کیا تو ہم ان کی چال میں پھنس جائیں گے اور ہم جاہلوں میں سے ہو جائیں گے, نافرمانوں میں سے ہو جائیں گے. محترم سامعین, حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں گناہ سے بچا لے. تو محترم سامعین, ہمیں اور آپ کو اس طرح سے دعا کرنی چاہیے, جب دعا کریں تو پورا عزم اور ارادہ کر لیں کہ ہم کبھی گناہ نہیں کریں گے, ہم گناہ کا ارادہ نہیں کریں گے اور دوبارہ گناہ کریں گے نہیں. یعنی جن گناہ کو کر لیا ہے اس گناہ کے علاوہ اور گناہ آگے نہیں کریں گے, تب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی توبہ قبول کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی توبہ کرو, توبۃ نصوحا کرو, ایسی توبہ کہ گناہ کر لیے ہیں
تو اس گناہ کے بعد پھر گناہ کرنے کا کوئی ارادہ نہ ہو، یعنی پورا عزم مصمم ارادہ کیا جائے کہ ایسے غلطی نہیں کریں گے، اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور محترم سامعین، دوسرا ٹائم رمضان المبارک کے ایام میں ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کو اتارا، جو کہ پوری مانوتا کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت یافتہ کتاب ہے۔ محترم سامعین، قرآن ایک معزز کتاب ہے جو پوری کائنات کے اندر سب سے افضل اور مرتبے والی کتاب ہے، معزز کتاب والی کتاب ہے، معزز کتاب ہے۔ اور پھر بھی مہینہ جو مہینوں میں سب سے افضل ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کو اتارا۔ محترم سامعین، ہمیں اور آپ کو اس رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، ایک ایسی کتاب ہے جو کہ قرآن مجید ہے، ہمیں اور آپ کو ایک ایک حرف پر پڑھنے پر 10 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ اگر کوئی شخص قرآن کے الف لام میم کو پڑھتا ہے تو گویا کہ اس نے 30 نیکیاں اکٹھی کر لی، کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اس رمضان المبارک کے ایام میں قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے ایک تو ایسا قرآن ختم کرنا چاہیے نارمل طریقے سے، اور ایک ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، ایک صفحہ آدھا صفحہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ محترم سامعین، امام مالک جو بہت بڑے محدث ہیں، ان کے پاس ہزاروں کلومیٹر سے لوگ حدیث سننے آتے تھے، حدیث سننے آتے تھے، درس سننے آتے تھے، حدیثیں سیکھنے آتے تھے۔ امام مالک جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا تو امام مالک اپنے حدیثوں کی مجلسوں کو بند کر دیا کرتے تھے، اور کہتے تھے اب درس نہیں ہوگا، اب رمضان المبارک کا مہینہ آ چکا ہے، اب قرآن کا مہینہ آ چکا ہے، اب قرآن ایک مہینہ قرآن پڑھتے تھے۔ اور امام شافعی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس رمضان المبارک کے ایام میں ایک دن میں ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے امام ابو سفیان الثوری کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں 2 قرآن ختم کرتے تھے، یعنی ایک دن میں 2 قرآن ختم کرتے تھے۔ اور امام الاسود کے بارے میں آتا ہے اسی طرح سے وہ بھی 2 دن میں ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ محترم سامعین، یہ ساری واقعات سے، ان سارے محدثین سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ قرآن مجید سے لگاؤ ہونی چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں جس طرح سے سال کے 11 مہینے میں ہم قرآن سے غفلت برتتے ہیں، اسی طرح سے رمضان المبارک کے مہینے میں دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ قرآن سے کوسوں دور ہیں۔ محترم سامعین، اس رمضان المبارک کی قدر کیجیے، اس رمضان المبارک کی اہمیت کو سمجھیے، اس رمضان المبارک کی قدر کیجیے، اور ہمیں اور آپ کو اس رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ محترم سامعین، اس کے بعد نیت۔ محترم سامعین، ان کو کرنے سے پہلے ہمیں نیت کرنی چاہیے، یعنی اگر ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، راتوں میں تراویح پڑھ رہے ہیں، ہم روزے رکھ رہے ہیں، 5 وقتہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں اور آپ کو اخلاص کی ضرورت ہے، نیت کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں کہ بہت سے لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں تو ہم بھی چلو دیکھا ہم بھی نماز پڑھ لیں، یا پھر بہت سے لوگ روزہ رکھتے ہیں تو چلو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، یا بہت سے لوگ تراویح پڑھنے آتے ہیں تو ہم بھی چلو پڑھ لیتے ہیں۔ نیت دل میں اخلاص ہے ہی نہیں۔ محترم سامعین، ہمارے دلوں کے اندر اخلاص ہونی چاہیے، ہمارے دلوں کے اندر نیت اچھی ہونی چاہیے۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، اعمال کا دور و مدار نیتوں پر ہے۔ محترم سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان المبارک کے مکمل روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ محترم سامعین، ہم کوئی بھی کام کرے اس میں اخلاص ہونا چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ہم رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ نہیں رکھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، اگر ہم رمضان المبارک کے مہینے میں نماز نہیں پڑھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، اگر ہم اس رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح نہیں پڑھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ یعنی لوگوں کو دیکھ کر، لوگوں کے ڈر سے اس مسجد میں آنا تو پھر لوگوں کے لیے ہو جائے گا، یعنی ثواب اس کا نہیں ملے گا۔ میرے بھائی اور دوستوں، ہمیں اور آپ کو اللہ کا راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کی خاطر اللہ رب العالمین سے
اللہ رب العالمین سے اچھے بدلے کے خاطر، اللہ رب العالمین سے جنت پانے کی طلب کے خاطر ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کے ایام میں، رمضان المبارک کے دنوں کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس میں عبادات